الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اولیاؤہ الا اللہ وفی موضع آخر لا تدعوا مع اللہ الہا آخر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب او کما قال علیہ السلام۔ ایک مرتبہ محبت اور ذوق کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ ایک مرتبہ محبت اور ذوق کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ قرآن نہیں، میں نے آپ کے سامنے دو آیت مقدسہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائی۔ آج انشاءاللہ ہم ولیوں کی شان کے حوالے سے سنیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں کو کیسا مقام عطا فرمایا، اور جو ان کی آرام گاہیں ہوتی ہیں، جو آستانے ہوتے ہیں، خانقاہیں ہوتی ہیں، مزارات ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم کچھ سنیں گے آج۔ اور مزارات کے حوالے سے مجھے ایک قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ جس سے میں استدلال کروں گا کہ مزارات جو ہیں، جو اولیاء اللہ کی آرام گاہیں ہیں، جنہیں مزارات کہا جاتا ہے، مزار کی جمع مزارات آتی ہے، اور مزار کا مطلب جو ہے وہ کیونکہ مزار جو ہے یہ اس میں ظرف ہے، کسی جگہ کسی مکان پر دلالت کرتا ہے، تو مزار کا مطلب ہوگا زیارت کرنے کی جگہ۔ اور زیارت قبور کے حوالے سے، زیارت مزار کے حوالے سے، یعنی مزار اور قبر، مزار اور مقبرہ، قبر اور مزار، اس میں فرق یہ ہے کہ قبر چونکہ جو عام بندہ ہوتا ہے، جو ایک عام سا مومن ہوتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اسے دفنا دیا جاتا ہے، تو اس کی جو مقبرہ تیار کیا جاتا ہے اسے قبر کہہ دی جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ والا مرتا ہے، کیونکہ فرق رکھنا ہے ایک عام اور ایک خاص میں، کہ عام مومن کا مقام اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے، تو چونکہ وہ اللہ والا کہلاتا ہے، وہ ولی اللہ کہلاتا ہے، تو صرف اور صرف اس فرق کو قائم رکھنے کے لیے ان کے مزار کو بنا دیا جاتا ہے، ان کی قبر کو خوبصورت کر کے بنا دیا جاتا ہے، ایک امتیازی خصوصیت جو ہے حاصل ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اسے مزار کہہ دیا جاتا ہے۔ ورنہ چونکہ مزار کا اگر مفہوم دیکھیں گے تو زیارت کرنے کی جگہ، جس جگہ لوگ جا کر زیارت کریں وہ جگہ مزار کہلائے گی۔ تو ایک مزار کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے شعائر ہیں، جو شعائر اللہ کہلاتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے جسے اپنی نشانی قرار دیا، فرمایا کہ جو ان کی تعظیم کرے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، گویا کہ ان شعائر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دلوں کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ دلوں میں اللہ رب العزت تقویٰ بھر دیتا ہے، دل جو ہے اللہ کی یاد سے معمور ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ
سے شعائر کی تعظیم کرے. شاعر اللہ کے اندر صفا مروہ بھی شاعر اللہ کہلائی جاتی ہے کہ اللہ کی علامتوں میں سے شعائر میں سے جو ہے صفا مروہ بھی، اسے بھی شعائر اللہ کہا گیا. اسی طرح جو ہے حجر اسود، کعبہ معظمہ، مقام ابراہیم، زمزم، ان ساری چیزوں کو شعائر اللہ کہا گیا. تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ چیزیں اللہ کی علامتیں شعائر اللہ کہلائی جاتی ہیں تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جس جگہ اللہ والے آرام کر رہے ہوتے ہیں، جو مزارات اولیاء کہلائے جاتے ہیں، لہٰذا وہ بھی اللہ کی علامتوں میں شمار کیے جاتے ہیں، انہیں بھی شعائر اللہ کہا جائے گا. استدلال کیا کہ وہ بھی شعائر اللہ ہیں. یہ مزارات اولیاء انہیں بھی شعائر اللہ کہا گیا. اور جو ہے مزارات اولیاء کے حوالے سے ایک بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک، بہت جو ہے معروف حدیث پاک ہے، بنی اسرائیل کا یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جسے یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ایسا شخص جو فاسق و فاجر تھا، جو قتال تھا، قاتل نہیں بلکہ قتال، بہت زیادہ قتل کرنے والا، یہاں تک کہ اس نے 99 افراد کو قتل کیا. اب اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، خوف الہی، یاد الہی کا جو ہے سر چشمہ اس کے دل میں، سینہ بطن میں پھوٹ پڑا. اور پھر اس نے یہ چاہا کہ اب جو ہے میں اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤں. تو وہ ایک راہب کے پاس گیا. ایک راہب اسے کہا جاتا ہے کہ جو بالکل دنیا سے الگ ہوتا ہے، جسے کوئی ہوش نہیں ہوتا. تو یہاں پر جب وہ اس راہب کے پاس گیا، کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ اس راہب نے جب یہ سنا، کہا کہ تو نے 99 قتل کیے، 99 انسان تو نے مار دیے، اب تیرے لیے کوئی راہ نہیں. تو لہذا پھر اس شخص نے، اس قاتل نے یہ بات سن کے کہ اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں، تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا. جب اس نے اس راہب کو قتل کیا، اب یہاں سینچری ہو گئے، 100 قتل جو ہے وہ کر ڈالے اس نے. پھر وہ کسی عالم حق کے پاس، عالم دین کے پاس گیا، علامہ فہمہ کے پاس گیا، کہا کہ میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ علامہ صاحب نے کہا کہ ہاں ضرور، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ تو شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. اگر تو نے اتنے زیادہ قتل کیے تو وہاں اللہ والے رہتے ہیں. کہہ دیں سبحان اللہ. وہ بستی دیکھ رہے ہو، وہ بستی ایسی بستی ہے کہ اس بستی میں اللہ والے بسا کرتے ہیں، وہاں اللہ والے رہا کرتے ہیں. لہٰذا ان اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لو، ان اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ، اللہ رب العزت تمہاری بخشش فرما دے گا. تو لہٰذا اس کے دل میں ایک خوشی جو ہے پھوٹ پڑی، اور فوراً جو ہے وہ ان اللہ والوں کی طرف چلنے کا اس نے ارادہ کیا. وہ چل رہا تھا، وہ وہاں جا رہا تھا، اس نے عزم مصمم کر لیا تھا، مگر اسی در اثنائے راہ اسے جو ہے موت آ گئی، اس کا انتقال ہو گیا. اب عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے بھی فرشتے آ گئے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے نہیں، یہ بہت سخت گنہگار ہے، 100 افراد کا قتل کیا، انسانوں کو بے قصور لوگوں کو اس نے مارا، لہٰذا ہم اسے جہنم میں لے کے جائیں گے، جہنم میں دھکیلیں گے. اور پھر جو رحمت کے فرشتے تھے، جو جنت کے فرشتے تھے، وہ کہنے لگے نہیں، اس نے ارادہ کیا تھا، اس نے توبہ کا ارادہ کیا تھا، یہ اللہ والوں کی جو ہے بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا تھا، لہٰذا ہم جو ہے اسے جنت میں لے کے جائیں گے. اب یہاں بحث و مباحثہ. اللہ رب العزت نے چونکہ حکم دے دیا زمین کو کہ زمین جو اللہ والوں کی بستی ہے اس کے قریب ہو جا، اور جو بدکار لوگ ہیں ان کی بستی سے دور ہو جا. جب اللہ نے یہ حکم دیا، امام بخاری، امام مسلم سے حضرت کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا. کوئی قصہ کہانی، کوئی یہ قصہ کہانی نہیں بلکہ حقیقی سچا واقعہ ہے. تو جب یہ بات کو جو ہے اللہ رب العزت نے حکم دیا تو اللہ کے درمیان اس بات کو رکھا گیا، اللہ کی بارگاہ میں اس بات کو رکھا گیا. اللہ رب العزت نے ان فرشتوں سے کہا کہ زمین کو ماپا جائے، زمین کو ناپا جائے. جب زمین کو ناپا گیا، اللہ نے فرمایا اگر یہ اللہ والوں کے قریب ہے تو یہ بخش دیا جائے گا، اور اگر دور ہے تو
پھر یہ ضرور جہنم کا حقدار ہے۔ اللہ نے چونکہ پہلے ہی حکم دے دیا تھا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی اس زمین کو حکم دے دیا، اور وہ زمین بستی والا اللہ والوں کی بستی کے قریب ہو گئی۔ حکم دیا کہ فرشتوں کو زمین کو ناپا جائے۔ جب زمین کو ناپا گیا تو وہ جو شخص تھا وہ اللہ والوں کی بستی کے بالکل ایک بالش کے فاصلے کے قریب کر دیا گیا تھا، اتنے قریب کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا چونکہ اس نے ارادہ بھی کر لیا تھا اور یہ اللہ والوں کی بارگاہ کے نزدیک تھا، تو گویا کہ قریب ہونا یہ قرب کی علامت ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی۔ جو اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کرے اور اللہ والوں کی بستی کے قریب ہو جائے، اور جو اس بارگاہ خدا بندی جو اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی بارگاہ اولیاء میں اگر کوئی شخص حاضر ہو جائے تو پھر اللہ اس پر کتنا مہربان ہوتا ہے۔ سرکار دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے زیارت قبور سے منع کیا تھا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ لوگ نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے آہستہ آہستہ، اور اس وقت جاہلیت اور بت پرستی بہت زیادہ معروف تھی، مشہور تھی، لوگ کثرت کے ساتھ بتوں کی پوجا میں مشغول تھے، اور قبروں پر پڑے رہا کرتے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام نے اس فتنے کو دیکھتے ہوئے منع فرما دیا کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر تم قبروں کی زیارت کرو گے تو اس سے دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوگی، دنیا کی محبت تمہارے دل سے نکلنا شروع ہو جائے گی، اور آخرت کی تمہیں یاد آئے گی۔ امام ابن ماجہ اور مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث پاک یہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرو۔ قبروں کی زیارت کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ موت کو یاد دلاتی ہے، تو قبروں کی زیارت کرنا در حقیقت اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبروں پر جایا کرو، قبروں کی زیارت کرو، قبرستان جایا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ گے، قبر پر جاؤ گے تو دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جاؤ گے، اور تمہارا دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا، موت کی یاد آئے گی اور آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ نصیحت حاصل کرنے کی بہترین جگہ قبرستان ہے کہ بندہ وہاں جا کر یہ دیکھے کہ جس طرح یہاں پر سارے سو رہے ہیں، اب سارے سو رہے ہیں مطلب یہ کہ یہاں سارے تو باقاعدہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں، مگر کون ایسا شخص، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس بات کو غائب رکھا، کون قبر کے عذاب میں، قبر کی تکالیف میں، مشکلات میں مبتلا ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سے یہاں پر ایسے مردے موجود ہوں کہ جو واقعی سخت گنہگار ہوں، اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور اللہ ان سے ناراض، تو ایسی صورت میں انہیں عذاب ہو رہا ہو، ان پر قبر کی وہ سختیاں جھیل رہے ہو، تو لہٰذا وہ مقام ایسا ہے کہ جب بندہ یہ محاسبہ احتساب کرتا ہے تو اس وقت دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت زیارت قبور کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 84 10ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ یہاں اللہ رب العزت یہ بات بیان فرما رہا ہے، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کہ بے شک اس وجہ سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے اس دنیا سے گئے، وہ کفر کی حالت میں، وہ گمراہیت کی حالت میں مرے، انہوں نے دوسرا مذہب، دوسرا دین اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور مذہب اپنا لیا تھا، وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ اللہ رسول کو ناراض کر کے
اس دنیا فانی سے گئے، تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ قطعی طور پر ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے، ایسے لوگوں کی قبر پر جو ہے کھڑا نہ ہوا جائے، اور نہ جو ہے ان کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ وہ فاسق ہیں، وہ فاجر ہیں، وہ گمراہیت اور کفر کے اندر جو ہے مبتلا ہے۔ تو یہاں اس بات کی نفی ہوئی کہ جو کفر کی حالت میں، جو بد مذہب مرا، جو کفر کی حالت میں مرا، تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع کیا گیا، اس کے لیے دعا کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ یہاں تک کہ صدر الشریعہ مدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بد مذہب کے لیے اور کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ ایک کفر ہے، یعنی وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا جو کسی بد مذہب کے لیے، کسی کافر کے لیے بخشش کی دعا کرے، کیونکہ اس کی مغفرت نہیں، اس کی بخشش کسی صورت میں نہیں۔ تو لہذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی نیک، کوئی مسلمان، کوئی مومن مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اور اس کی قبر پر حاضر بھی ہوا جائے، اور اس کی قبر پر حاضر ہو کے اس کے لیے بخشش کی بھی دعا کی جائے، مغفرت کی بھی دعا کی جائے، اس کے لیے ایصال ثواب کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تو اللہ والے جو ہے مطلب کہ انہی مومنین میں جو کامل مومن کہلاتے ہیں، جو اخص الخاص، جو خاص افراد، جو خاص طبقہ، جس طرح میں نے سورہ انفال کی آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو اللہ والے فاسق و فاجر نہیں ہوتے، اللہ والے گناہ گار نہیں ہوتے، بلکہ وہ محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ دو طبقے ہیں اللہ والوں میں، دو طبقے، ایک انبیاء کا طبقہ، ایک اولیاء کا طبقہ۔ انبیاء کرام، جتنے بھی انبیاء ہیں اور فرشتے، ان کے بارے میں مفسرین اور علماء محققین یہ فرماتے ہیں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی معصوم سے مراد یہ کہ ان سے گناہ تو ہونا بہت دور کی بات، گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اتنے جو ہے وہ بچے ہوئے ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں۔ اور اولیاء کاملین، اولیاء اللہ، اس میں صحابہ بھی شامل ہیں، اس میں تابعین، تبع تابعین، اور سارے جو اولیاء اللہ جنہیں ولایت کا مقام ملا، وہ سب جو ہے اس میں شامل ہیں۔ تو ان کو جو منصب اور جو مقام حاصل ہوتا ہے وہ مقام محفوظیت حاصل ہوتی ہے، کہ وہ اللہ انہیں بالکل بچائے رکھتا ہے فسق و فجور سے، ہر طرح کے گناہوں سے، گناہ صغیرہ کبیرہ، ہر طرح کے فسق اور ہر طرح کے فجور سے، گناہ اعلانیہ اور سری، ہر طرح کے گناہوں سے بالکل اللہ رب العزت جو ہے انہیں بچا لیتا ہے، تو وہ محفوظ کہلاتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کا جو طبقہ ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ والے متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے دل میں یاد الہی ہوتی ہے، ان کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے، ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں روتے ہیں، ان کا ہر عمل جو ہے اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، وہ ہر طرح کے دکھاوے سے، دکھلاوے سے، ہر طرح کے برے اعمال سے، ریا سے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی جو ہے آفات اور ہر طرح کی مصیبت سے جو ہے بالکل دور رہتے ہیں، ہر فتنے سے دور رہتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کو اللہ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بڑے جو ہے بڑے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو یہ جو مقام عطا فرماتا ہے وہ صرف اس وجہ سے عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ عز و جل کو یاد کرنے میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے، شیطان کے پیچھے پیچھے نہیں چلتے، شیطان نے دل میں وہم ڈالا، وسوسہ ڈالا، خلل پیدا کیا، خطرہ جو ہے لاحق ہوا، اس کی نہیں مانتے، شیطان کی نہیں مانتے بلکہ رب کی مانتے ہیں، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں، اور جو ہے اپنا ظاہر بھی شریعت کے مطابق رکھتے ہیں اور اپنا باطن بھی طریقت کے مطابق رکھتے ہیں۔
جب شریعت و طریقت، کیونکہ ظاہری عمل کا نام جو ہے شریعت ہے اور باطنی عمل کا نام طریقت ہے، جب کوئی شریعت و طریقت کا مکمل طور پہ جو ہے جامع بن جاتا ہے، مکمل جو ہے شریعت و طریقت کے جو ہے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو پھر اللہ ولایت عطا فرماتا ہے۔ وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے، اپنا احتساب کرتا ہے، توبہ پر جو ہے ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور یہ نہیں کہ چونکہ اب جناب یہ اللہ کا ولی بن گئے، گناہ نہیں کرتا، یہ جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو اب اسے رونے کی بھی ضرورت نہیں، اسے جو ہے گناہوں سے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ نہیں، اللہ والے تو اور زیادہ جتنا اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں اتنی ہی زیادہ ان کے اندر رقت اور خشیت بڑھتی رہتی ہے، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جا کر اللہ رب العزت جب وہ اپنے اللہ کے ذکر میں اتنے فنا ہو جاتے ہیں، جب جا کر اللہ رب العزت فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو، تو چونکہ انہوں نے اللہ کی مانی، کیونکہ تین طرح کے لوگ ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی مانتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جن کی اللہ مانتا ہے۔ تو اللہ کو تو سب مانتے ہیں، سارے مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، اور پھر بعض ان لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ جو اللہ کی مانتے ہیں، لیکن اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جب یہ اپنے آپ کو ریاضت کے اندر بالکل گم کر دیتے ہیں، جب جو ہے اللہ کے ہر حکم پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، جب مکمل جو ہے سلوک کے سارے منازل طے کر جاتے ہیں، تو پھر یہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ ان کی مانتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کنت یدہ التی یبطش بہا، کنت بصرہ التی یبصر بہا، کنت رجلہ التی یمشی بہا، کنت سمیعہ التی یسمع بہا۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اگر میرا کوئی بندہ، یعنی میرا محبوب، میرا دوست، اگر مجھ سے جو بھی سوال کرے تو ضرور میں اس کے سوال کو پناہ جو ہے قبول کرتا ہوں، پورا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ تو اللہ والے تو وہ ہیں کہ اگر اپنے لیے بھی اللہ سے مانگے تو اللہ مایوس نہیں لوٹاتا، اور پھر کسی اور کے لیے بھی سوال کر دیں تو اللہ انہیں خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ تو اللہ والے اتنے جو ہے برگزیدہ اور مقرب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مریم آیت نمبر 31 میں یہاں یہ بات بیان فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے بابرکت کیا، یعنی اس نے مجھے بابرکت کیا۔ بابرکت فرمانے سے مراد یہ کہ اس نے مجھے بڑا جو ہے عظیم المرتبت بنایا اور بڑا جو ہے برکت والا بنایا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں خواہ میں کہیں بھی موجود ہوں تو میں جو ہے باب برکت ہی رہوں گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے جو ہے بیان کیا۔ تو اس سے اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نیک اور مقرب بندے، خواہ وہ انبیاء ہوں یا پھر اولیاء کاملین ہوں، زمین کے اوپر ہوں یا وصال فرما چکے ہوں، تو وہ ہمیشہ برکت کے متحمل رہتے ہیں، وہ ہمیشہ برکت والے رہتے ہیں، صاحب مبروک رہتے ہیں، اور برکتیں رحمتیں ان کے پاس اتنی زیادہ ہوتی ہیں اگر جو بھی ان کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جائے تو وہ بھی برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو وہ جگہ بھی برکت والی ہوتی ہے، معظم ہوتی ہے، اور وہ جگہ بھی جو ہے اہمیت کی حامل ہوتی ہے جس جگہ وہ آرام فرما رہے ہوں، ہاں وہ انبیاء کرام کے مزارات ہوں یا اولیاء کاملین کے مزارات ہوں، تو وہاں اللہ کی رحمتوں کا مسلسل نزول رہتا ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں وہاں پر جو ہے نازل ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی ان کی بارگاہ میں جائے تو وہاں پر ضرور اسے روحانی فیض ملتا ہے، روحانی ترقیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ تو جو جگہ کسی نبی کے جسم سے مس ہو جائے اس جگہ کو بھی محدثین نے اس جگہ کو بھی برکت والا جو ہے کہا کہ وہ جگہ بھی برکت والی ہے کہ جو جگہ کسی نبی کے جسم سے یا کسی ولی کے جسم سے مس ہو جائے،
کسی نبی نے کسی کپڑے کو چھو دیا، کسی دیوار کو جو ہے چھو لیا یا کسی جگہ بیٹھ گیا تو وہ جگہ برکت والی، اور اس بارے میں جو ہے حدیث پاک ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول، یہ کتاب شفا جو ہے شرح جو ہے شفا علامہ ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اس کی جو ہے شرح شفا کے اندر، شفا شریف کی جو ہے شرح میں محدث ملا علی قاری یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ممبر ہوا کرتا تھا، ممبر رسول، جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس جگہ پر ہاتھ پھیر کے اپنے چہرے پر لگایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جگہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ جگہ بڑی برکت والی ہے۔ تو صحابی کے اس فعل سے، اس عمل سے یہ معلوم ہو رہا ہے، اور صحابہ کرام کا بھی یہ نظریہ تھا، یہ عقیدہ تھا کہ وہ اس جگہ سے فیض لیا کرتے تھے، اس جگہ سے اقتضاب فیض حاصل کیا کرتے تھے، اس جگہ کو چوما کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جو ہے فرمائے کہ مسجد نبوی میں جب صحابہ کرام آیا کرتے تو ممبر رسول کے اس حصے پر ہاتھ رکھتے کہ جو روضہ اقدس سے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ممبر کا وہ حصہ جو متصل ہوا کرتا تھا، ملا ہوا کرتا تھا، صحابہ اس جگہ پر آ کر اپنے ہاتھ کو رکھتے اور قبلے کی طرف رک کر کے جو ہے دعا کے لیے وہاں پر ٹیک لگاتے، دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ وہ اسے اتنی بابرکت اور اتنی جو ہے مقدس جگہ تسلیم کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ کسی نبی کے جسم کا جو ہے جو بھی حصہ کسی جگہ سے یا کسی ولی کے جسم کا حصہ اس جگہ کو چھو جائے، مس ہو جائے، تو اللہ اس جگہ کو اتنی برکت والا بنا دیتا ہے کہ اللہ رب العزت وہاں پر اگر کوئی شخص بیٹھ جائے تو اللہ اسے بھی برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو جس جگہ پورے نبی کا جسم موجود ہو، نبی کا پورا جسم موجود ہو یا ولی کا پورا جسم اقدس جو ہے اس جگہ پر موجود ہو، اس کا مزار اقدس بنا دیا جائے، تو پھر یہاں پر دیکھیں کہ وہ جگہ پھر کتنی برکت والی ہوگی، کتنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں وہاں پر برس رہی ہوں گی۔ حضرت ہاجرہ اللہ کی ولیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، اللہ رب العزت کو آپ کا صفا مروہ پر دوڑ لگانا اتنا پسند آیا، اور اس جگہ کو چونکہ اللہ کی ولیہ کے قدموں نے چھو لیا تھا تو اللہ کو آپ کی وہ ادا، وہ دوڑنے کی ادا اتنی پسند آئی، اس جگہ اس قدم حضرت ہاجرہ کے قدموں نے چونکہ اس جگہ کو چھو لیا تھا تو اللہ رب العزت کو وہ جگہ اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ہر حاجی پر اور ہر عمرہ کرنے والے پر اس جگہ دوڑ لگانے کو واجب قرار دے دیا، کہا کہ یہاں پہ آؤ، دوڑ لگاؤ، کیونکہ میری بندی یہاں پر دوڑی ہے۔ تو چونکہ اللہ کی ولیہ نے اس وہاں پر جو ہے ان کے قدموں کو اس جگہ نے چھو لیا، تو جس جگہ ولی کا جسم اقدس موجود ہو تو پھر وہ جگہ کتنی برکت والی ہوگی۔ حضرت امام شافعی کتنے بڑے جو ہے شافعیہ مسلک کے امام گزرے ہیں۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، کوئی مسئلہ کسی مسئلے کے اندر پھنس جاتے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے روضے پر حاضر ہوتے۔ اللہ، بغداد شریف میں آپ کا روضہ ہے امام اعظم، اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اتنی روحانیت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار اقدس پر، کیونکہ ہر ولی کا اپنا الگ مقام ہے، اتنی روحانیت ہے کہ ہر شخص کی آنکھ میں آنسو ہوگی، ایک الگ ہی کیف اور مستی میں گم ہو جاتا ہے، آپ کے روزے کو پکڑ کے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں مسلسل برس رہی ہوتی ہیں۔ امام شافعی کا یہ معمول تھا کہ آپ کو جب بھی کوئی مشکل آتی تو آپ 2 رکعت نفل پڑھتے اور امام اعظم کی بارگاہ میں آ کر امام اعظم کا وسیلہ پیش کر کے، واسطہ دے کر رب کو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے، اللہ آپ کی مشکل کو آسان کر دیتا۔ یہ اللہ والوں کی۔ اسی طرح جو اللہ والوں کی، وہ میں یہ بات بتا رہا تھا کہ جو حصہ نبی کا یا ولی کے جسم سے جو چیز مس ہو جائے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن مجید فرقان حمید پڑھے سورہ یوسف میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا
کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے حضرت یوسف جو کہ آپ کے بڑے لاڈلے چہیتے بیٹے تھے، شہزادے تھے، تو آپ کی جدائی میں حضرت یعقوب اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب حضرت یوسف بادشاہ بنے، حضرت یوسف کو یہ پتہ چلا کہ میرے والد کا یہ حال ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ میری یہ قمیض لے جاؤ، اس حبوبی قمیض، میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے ابا جان حضرت یعقوب کی آنکھوں پر ڈال دو، اللہ انہیں آنکھیں عطا فرما دے گا۔ تو پھر قرآن پڑھیں، قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا، تبرکات کا بھی حکم یہی سے ملتا ہے، یہی سے برکات جو ہے ظاہر ہوتی ہیں کہ اللہ والوں کے جہاں مقدس جسم ہوتے ہیں، جو ان کے نام پر تبرکات جو ہے لیے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، جو ان کی باقیات ہوتی ہیں، وہ سبھی برکت والی ہوتی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جب آپ کی آنکھوں پر ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے آپ کی آنکھیں روشن فرما دی، یہ ایسی برکت جو ہے آپ کو حاصل ہوئی۔ اسی طرح جو میں نے واقعہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ محراب مریم والا، کہ حضرت زکریا نے اپنے جو ہے اولاد کی تمنا کی، اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے حضرت مریم کا مقدس جسم وہاں موجود تھا، وہاں پر آپ عبادت کیا کرتی تھی، وہ جگہ اتنی برکت والی تھی، وہاں اتنی رحمتیں نازل ہوا کرتی تھی کہ حضرت زکریا اللہ کے نبی وہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے آپ کو بڑھاپے کی عمر میں جو ہے اولاد عطا فرما دی۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ والے ان کو جو بھی مقام ملتا ہے، جو بھی اللہ کمال عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے صفات کے مظہر ہوتے ہیں، یہ ان کی ریاضت ان کے پیچھے ہوتی ہے، ان کے معاملات، عبادت و بندگی، سچی بندگی، کامل عبادت۔ ہم تو دکھلاوے کی عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت کچھ بھی نہیں، ایک ذرہ برابر ہی ہم کسی اللہ کے ولی کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ والوں کی عبادت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نہ انہیں کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ پینے کی فکر، نہ سونے کی فکر، بس اللہ کے راضی کرنے میں صبح و شام لگے رہتے ہیں، اس کی یاد میں روتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت انہیں یہ مقام عطا فرماتا ہے، یا آپ انہیں مقام نہیں دیتے بلکہ اللہ جو ہے انہیں یہ مقام عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ رب العزت انہیں یہ مقام عطا فرماتا ہے تو پھر فرما دیتا ہے کہ اللہ انہیں اپنا دوست بھی بنا لیتا ہے اور فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر انہیں جو ہے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، مجھے کیونکہ اور باتیں یہ بیان کرنی تھی بغداد شریف کے جو ہے سفر کے حوالے سے، جو انبیاء کرام اور اولیاء کرام، جو ان کے مقدس اجسام، جو زیارت گاہیں، جو مزارات مقدسہ، جو باقیات وہاں موجود ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں جو ہے کچھ حصہ جو ہے میں آپ کے لوں گا، اس میں تفصیلی جو ہے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کیسے کیسے اللہ کے ولی اور کیسے کیسے کامل اور اکمل ولی اور جو ہے انبیاء کرام کے وہاں جو ہے مزارات مقدسہ ہے، اور کیسی برکتیں جو ہے وہاں پر لوگ دنیا بھر سے لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں اور لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں، آج بھی جو ہے لوگ فیض جو ہے لے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ در، وہ مقام جو ہے دکھائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ مہینہ چل رہا ہے، صرف ایک سے دو باتیں حضور غوث اعظم کی شان کے حوالے سے یہ بیان کرتا چلوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہجت الاسرار میں یہ فرمان ملتا ہے کہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے پاس آؤ، اللہ اکبر، تمنا پیدا کرو جانے کی کہ میرے پاس آؤ، فرمائے کہ روز آؤ، روز نہیں آ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ آؤ، مہینے میں ایک مرتبہ نہیں آ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ آؤ، سال میں اگر نہیں آ سکتے تو زندگی میں ایک مرتبہ آؤ، اور میرے پاس آ کر ہزاروں رحمتیں مجھ سے لے جاؤ، برکتیں لے جاؤ۔ کہ فرماتے کہ میں دریائے بے ساحل ہوں، میں دریائے بے، ہر دریا کا کوئی نہ کوئی ساحل ہوتا ہے، سمندر کا کوئی نہ کوئی ساحل ہوتا ہے، مگر غوث اعظم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دریائے بے ساحل ہوں، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اپنے مریدوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے اپنے رب سے جب بھی کچھ مانگا، اللہ نے مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، اللہ نے ضرور میری دعا کو پورا کیا۔ اور یہاں تک غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری مشکل حل نہ ہو، تم مصیبتوں میں مبتلا ہو، پریشان ہو، اور جو ہے تمہاری جو ہے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہو تمہارے اعمال کی وجہ سے، تو فرماتے ہیں کہ میرا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ میں ذکر و اذکار میں اتنا مشغول ہو جایا کرتا تھا، اتنا مشغول و محو ہو جایا کرتا تھا کہ مجھے کھانے پینے کی فکر نہیں ہوا کرتی تھی۔ پھر میرا رب مجھے قسمیں دے دے کے کھلایا کرتا تھا، عبد القادر میری قسم کھا لے، عبد القادر میری قسم کھا لے۔ اتنی محبت جو ہے حضور غوث اعظم سے اللہ رب العزت فرمایا کرتا۔ اور پھر حضور غوث اعظم کو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا جو ہے مقام عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں وہ در دکھائے، بار بار وہ در دکھائے۔